دنیا کی چیزوں میں فرق ہے، لیکن خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، اس میں آپ کو کوئی قصور نظر نہیں آئے گا، کوئی نقص نظر نہیں آئے گا، کوئی عیب نظر نہیں آئے گا، کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ اور فرق تلاش کرنا چاہو گے تو فرق تلاش کرنے کے بجائے تمہاری نگاہیں مایوس، نامراد، ناکام، خائب، خاسر ہو کر لوٹیں گی، پھر اٹھاؤ پھر لوٹیں گی، پھر اٹھاؤ پھر لوٹیں گی۔ بار بار دیکھنے سے بھی اللہ کی تخلیق میں، اس کائنات میں تم نقص نہیں نکال سکتے، عیب نہیں نکال سکتے۔ اب وہ اللہ جس نے ان آسمانوں کو اور آسمانوں کی حقیقت کو بنایا، تو بنانے میں زمین و آسمان کو بنانے کے اعتبار سے بنا دیا۔ اب اندھیرا اندھیرا تھا، اس کو روشن کرنے کے لیے اللہ جل شانہ نے انتظام فرمایا، اور انتظام بھی کیسا فرمایا کہ سورج اور چاند اور تاروں کے اعتبار سے پورا نظام مرتب کیا۔ اور یہ سورج اور چاند یہ ایسے نہیں ہیں جس کو ہم سمجھتے ہیں۔ سورج کی تپش جو سائنس نے کھینچی ہے وہ اتنی شدید ہے کہ ہم اس کو سہ نہیں سکتے۔ اس کے لیے پردے، ان پردوں کے اندر سے چھن کر یہ تپش نیچے زمین میں آتی ہے۔ چاند ہے، چاند کے اعتبار سے بھی ایسے ہی نظام ہے، اور تارے ہیں، تاروں کے اعتبار سے بھی ایسے ہی نظام ہے۔ اور یہ تارے صرف ہمیں تارے نظر آتے ہیں، ان میں اللہ پاک نے دو چیزیں رکھی، ایک تو روشنی ہے، اور روشنی کے ساتھ ساتھ دوسری جگہ سورہ یاسین میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان تاروں کے ذریعے سے مخلوق رہنمائی حاصل کرتی ہے۔ آج بھی جو سمندری جہاز ہیں وہ ان تاروں کے اعتبار سے چلتے ہیں، یہ رخ متعین کرتے ہیں۔ اور دوسرا نظام جو ہے وہ یہ ہے کہ جو شیاطین اللہ کی بارگاہ سے اللہ نے ان کو دھتکارا، وہ انسانوں کے دشمن، وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ آسمان دنیا پر جائیں اور آسمان دنیا سے جا کر ان انسانوں کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں لائیں۔ تو وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، ان تاروں کے اندر شیطان کو مارے جانے کی صلاحیت رکھی گئی۔ شہاب ثاقب اور ایسے شہاب ہیں، ان کے ہاتھوں میں گولے، آگ کے گولے، فرشتے ان کو استعمال کرتے ہیں، جیسے شیطانوں پر چڑھتا ہے اور وہ جا کر اس کو لگتا ہے اور اس کو وہیں پر راکھ کر دیتا ہے۔ یہ قوت ہے، یہ طاقت اللہ پاک نے وہاں پر رکھی ہے، یہ نظام حفاظت کا بنا ہے، ایسا نہیں ہے یہ آسمان بنا ہے اور یہ بنا ہوا ہے، یہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھ سے پہلے شیاطین آسمان دنیا پر جاتے تھے، اور جانے کے بعد وہاں فرشتوں کی سن گن لیتے تھے، اور اس سے جو کوئی ایک آدھ بات ان کے سمجھ میں آ جاتی تھی وہ اس کے ساتھ 10 اور ملا کر نیچے اپنے جو گرگے، یہ جو چیلے بیٹھے ہوتے ہیں، جو نجومی اور کاہن بنے ہوتے ہیں، تو ان کو آ کر بتاتے۔ اب یہ کاہن جو ہے وہ مزید 10 باتیں اور اپنے ساتھ ملا کے وہ ایک بات آگے بڑھاتے ہیں۔ اب 100، 110، 110 میں سے ایک سچی، باقی سب جھوٹ۔ جب اللہ جل شانہ نے روئے زمین پر اپنے حبیب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا فیصلہ فرمایا اور آپ مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے، جیسے ہی آپ کی پیدائش ہوئی آسمان کے دروازے بند ہو گئے، پیرا لگ گیا، اب کوئی اوپر نہ آئے۔ تو جو شیاطین اوپر چڑھے تھے اور ان کو جو گولے لگے، کچھ مرے کچھ بچے، جو واپس ہانپتے کامتے اپنے بڑے شیطان کے پاس پہنچے تو
کہا کہ جی اوپر ہمارا جانا بند ہو گیا۔ اس نے کہا کہ بھائی کیوں، یہ تو ایسے نہیں ہو سکتا، غور کرو۔ جب سوچا تو کہا کہ یہ تو ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب نبی آخر الزمان کی پیدائش ہو جائے تو آسمان دنیا کے دروازے بند ہوں گے، زمین پر پھیل جاؤ، دیکھو کہاں کیا ہوا ہے۔ اب شیاطین پھیلے اور پھیلنے کے اعتبار سے پوری دنیا پر گئے۔ ان میں سے کچھ جب مکہ معظمہ کی وادی میں پہنچے تو عبداللہ کا یتیم آمنہ کا لال دنیا میں آیا ہوا تھا۔ آپ کی دنیا میں پیدائش پر شیاطین آسمان دنیا سے بند ہو گئے۔ اب وہ اوپر کی خبر نیچے نہیں لا سکتے۔ اللہ جل شانہ نے جو نظام حفاظت کا مقرر فرمایا وہ فرشتوں کے ہاتھ میں ہے، اور فرشتے کون ہیں؟ یفعلون ما یؤمرون، پابند امر کے، اور وہ کچے کمزور نہیں ہیں، وہ کچے کمزور نہیں ہیں۔